الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، علماء کرام، ارباب سیاست اور قرب و جوار سے آندھرا پردیش سے آئے ہوئے لاکھوں فرزندان توحید، میں آپ حضرات کا بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ جمعیت علماء ہند کی آواز پر اپنے کاروبار اور اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ کر دیوانہ وار اس اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں شرکت کے لیے تشریف لائے. جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اقتدار کی کرسی پر کون بیٹھتا ہے، کون جاتا ہے، کون الیکشن لڑتا ہے، کون الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، جمعیت علماء ہند کو ملک کی آزادی کے بعد سے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن ہم ایک جماعت اور مذہبی جماعت ہیں. ہمیں ملک سے محبت ہے. ملک ہمارا ہے. ہمارے آباء و اجداد ہزاروں سال سے اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں. ہم ملک میں امن و امان، بھائی چارگی، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملک میں پیار و محبت رہے گا ملک چلے گا اور عزت و آبرو کے ساتھ چلے گا. اگر پیار و محبت کو آگ لگ گئی، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا چھوٹ گیا تو یہ ملک برباد ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا. ہم نے اسی لیے آپ کو دعوت دی تھی. اگرچہ حضرت مولانا خالد صاحب نے ملک کی آزادی کے سلسلے میں آپ کے سامنے حقائق کو رکھا ہے، آپ نے سنا ہے، لیکن یہ بات بھی بتائی کہ ہم نے دلی کے اجلاس میں یہ سمجھ کر کہ ملک کی حکومت جو یکساں سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ بلند کر رہی ہے، وہ گورنمنٹ اس وقت اپنے پیر کے اوپر کھڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ دو بیساکھیوں کے اوپر ہے. ایک بیساکھی بہار میں نتیش گورنمنٹ ہے اور دوسری بیساکھی آندھرا پردیش کے اندر چندرا بابو نائیڈو جی کی بیساکھی ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان دونوں پارٹیوں کو یہ بتائیں کہ ملک کے اندر جب تک ملک کے دستور کی حفاظت نہیں کی جائے گی اس وقت تک ملک اپنے پیر پر کھڑا نہیں رہ سکتا. ہم نے ایک اجلاس بہار میں کیا یہی چیز بتانے کے لیے. ہم نے دلی کے اجلاس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم چندرا بابو نائیڈو جی کا جو وطن ہے ہم کڑپا کے اندر اجلاس کریں گے اور اس جلسے کے اندر 5 لاکھ آدمی جمع ہوں گے. اگرچہ
جمعیت علماء ہند نے آج سے پہلے کبھی ملک کی آزادی کے بعد، ملک کی آزادی سے پہلے کڑپا میں کبھی کوئی ایسا اجتماع اور جلسہ نہیں کیا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ملک کا مسلمان اپنے ملک کا وفادار ہے، وہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے 5 لاکھ آدمیوں کو دعوت دی اور آج اس جلسے میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہیں۔ آنا جانا مشکل ہے، چلنا پھرنا مشکل ہے، مجھ کو شہر سے یہاں تک آنے میں 5 گھنٹہ لگ گیا، جبکہ کتنی گاڑیاں پولیس کی میرے ساتھ تھی، سارے راستے بند ہیں، میں یہاں آ گیا۔ میں خوش ہوں اس بات سے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ ہمارا جو جلسہ تھا، ہم نے جو بات 1 مہینے پہلے دلی میں کہی تھی، وہ بات ہماری پوری ہو گئی۔ تقریر کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمیں تو گورنمنٹ کو یہ دکھلانا تھا، چندرا جی کی گورنمنٹ کو، کہ آپ جس صوبے اور اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہیں، وہاں کا مسلمان چاہتا کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی آواز پر جمع ہو گئے، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں جمع ہونے کی آواز صرف اس پردیشی میں نہیں، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر پہنچ رہی ہے۔ ہم جمعیت علماء ہند یقینی سمجھتی ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو یہ بل ریجیکٹ ہوگا، پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی گورنمنٹ جن بیساکھیوں کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ ٹکی ہوئی ہے، آپ کی گورنمنٹ اس آواز کے بعد جو آج آپ آواز دے رہے ہیں، یقیناً اس بل کی مخالفت کرے گی۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر کیرلا سے لے کر کشمیر تک اور منی پور سے لے کر بمبئی تک ہمارے لاکھوں اوقاف ہیں۔ آج سے نہیں، اس ملک میں مسلمان 1300 سال سے رہتا ہے، 1300 سال سے کیرالہ سے لے کر شمالی ہندوستان تک، مغربی ہندوستان سے لے کر مشرقی ہندوستان تک 1400 سال سے ہمارے اوقاف ہیں۔ بڑی بڑی مسجدیں ہیں، دلی کی جامع مسجد سے بادشاہوں کی بنائی ہوئی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ آج تک قانون یہ تھا کہ جو قبرستان ہے یا مسجد ہے یا خانقاہیں ہیں، اگرچہ ان کے کاغذات نہیں ہیں، لیکن ان کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ وہ مسجد ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کا وقف ہے۔ اس لیے جو پرانا دستور تھا وقف کا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسجد ہے اس کو وقف مانا جائے گا۔ چنانچہ آج تک 1300 سال سے کاغذات میں اس کو وقف ہی بتایا جاتا ہے۔ یہ پرانا وقف ایکٹ تھا۔ ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج جس ترمیمی بل کو لا کر ہمارے سر کے اوپر پہنایا جا رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے
کہ اگر وقف کے کاغذات نہیں ہیں تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا. ہم 1300 سال پہلے کے کاغذات کہاں سے لے آئے؟ 600 سال، 700 سال، 800 سال، 500 سال کے کاغذات کہاں ملیں گے؟ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسجد خدا کا گھر وہی معتبر ہوگا جو وقف زمین کے اوپر ہے. جو زمین اللہ کی زمین ہے، کوئی اس زمین کا مالک نہیں ہے. کسی کی زمین کو چھین کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی. اگر بنی ہے ہم اس کو مسجد نہیں سمجھتے. مسجد خدا کا گھر وہی ہے جو خدا کی زمین کے اوپر ہے. جو اللہ کی زمین پر نہیں ہے ہم اس کو مسجد نہیں مانتے. بابری مسجد کا مقدمہ 50 سال تک جمعیت علماء نے لڑا ہے. فیض آباد اجودھیا کی عدالت سے لے کر لکھنؤ تک، الہ آباد تک، اور الہ آباد سے سپریم کورٹ دلی تک کروڑوں روپیہ خرچ کیا تنہا جمعیت علماء ہند نے. ہم کہتے تھے کہ اکھاڑے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مندر تھا، بابر نے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی ہے. ہم کہہ رہے تھے، ہم نے عدالتوں میں کہا، پلیٹ فارموں پر کہا، سپریم کورٹ میں کہا کہ اگر یہ قانوناً ثابت ہو جائے کہ بابر نے مندر کو توڑ کر رام مسجد بنائی ہے ہم چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. مسجد کی کھدائی ہوئی کوئی چیز نہیں ملی. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو مکمل فیصلہ ہے، لکھا ہوا، اعلان ہوا اس کا کہ مسجد اپنی جگہ پر مسجد ہے، کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. دوسرا فیصلہ یہ ہے سپریم کورٹ کا کہ جن لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، مسجد کے اندر گھس کر بت رکھا ہے، وہ مجرم ہے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تیسرا فیصلہ اب یقیناً یہ آئے گا کہ مسجد مسجد ہے، مندر نہیں ہے، مسلمانوں کا حق ہے. لیکن تیسرا فیصلہ آیا کہ ہم مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکے، وہ ہماری سب سے بڑی عدالت ہے. لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی. ہندوستان کا سپریم کورٹ بتاتا ہے مسجد اپنی جگہ پر ہے. آج اس کو مندر بنا دیا، لیکن پوری بی جے پی اس کو اپنے الیکشن کا معیار نہیں بنا سکی. بے آباد ہے. اجودھیا کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ملک کی مذہبی دارالسلطنت بن جائے گا، لیکن کوئی نہیں، نہ آنے والا نہ جانے والا. میرے بھائی، جمعیت علماء ہند ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتی ہے. ہم سڑکوں پر نہیں اترے، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. سپریم کورٹ ہمارا ہے، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ فیصلہ، اگرچہ بابری مسجد اکھاڑے کو دے دی گئی، لیکن اس کا یہ فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی، ساری دنیا جو چاہے کہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہم ہارے نہیں ہیں. آج یہ مسئلہ وقف کا چلا دیا. ایک وقف کا قانون بنا ہوا ہے، ملک کی آزادی سے پہلے سے بنا ہوا ہے. اس کے اندر جمعیت علماء نے اپنے بڑے بڑے اجتماع کر کے اس کی کمزوریوں کو دور کرایا، اور آج وہ قانونی بل ہے. اس کے اندر یہ بات ہے وقف کا یوزر کہ جو وقف کی حیثیت سے، مسجد کی حیثیت سے، درگاہ کی حیثیت سے، خانقاہ کی حیثیت سے، قبرستان کی حیثیت سے
100 200 3 4 5 میں کہتا ہوں 1300